حضرات جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں غار حرا کئی ہزار فٹ کی اونچائی پہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جا کے عبادت کیا کرتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن آئے اور قرآن لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا جس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی. ایک عجیب معاملہ تھا. آپ نے ثقل محسوس کیا, بوجھ محسوس کیا اور آپ کے دل میں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس بوجھ کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوں. آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں زملونی زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے کمبلے اڑا دو, مجھے رضائی, اپنی زبان پہ آپ کہہ لیجئے اڑا دو. اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں دنیا سے جو ہے رخصت ہو جاؤں. آپ کی مزاج شناس بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکلب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ کی مزاج شناس بیوی نے ارشاد فرمایا آپ یہ آپ کے خصائل ہیں, آپ کے اخلاق حمیدہ ہیں. مجھے اللہ کی ذات پر پورا 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ آپ کو بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا. آپ کے دل میں جو خوف ہو رہا ہے یہ آپ کے دل میں یہ خوف بالکل ختم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اور آپ کچھ چیزیں کہہ رہی ہیں کہ ایک خصائل آپ کے اندر تھے, انک لتصل الرحم, آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں توڑتے نہیں ہیں. آپ رشتوں کو پالتے ہیں, جو آپ سے ناتا توڑنا چاہتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں, جو آپ سے دشمنی کرتا ہے آپ اس کو محبت کا پیغام دیتے ہیں, جو آپ سے بھاگنا چاہتا ہے آپ اس کے گھر پر جاتے ہیں. جب آپ کے اندر یہ خصائل ہے, یہ عادتیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو پیار و مددگار نہیں چھوڑے گا. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم, جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے آپ کما کر کے ان کو دیتے ہیں. بیواؤں غریبوں کو آپ جو ہے ان کا سہارا بنتے ہیں. وتحمل الکل, آپ دوسروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. آپ جو بوجھ اٹھا نہیں سکتے آپ یتیم ہو, بیوائیں ہو, مسکین ہو, جن کے پاس کچھ نہیں سب کچھ آپ دیتے ہیں. وتقری الضیف, آپ مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق, اللہ کے راستے میں جو لوگ بنی جن کو تکلیفیں ہوتی ہیں آپ ان کا بھی سہارا بنتے ہیں, آپ ان کے لیے بھی کرتے ہیں. جب آپ کے اندر یہ عادات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا. آپ جانیے یہاں طلبہ نے قرآن حکیم کو حفظ کیا ہے, پڑھ رہے ہیں اور ہمارے علماء کرام جو ہے پڑھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اور جب آپ نے مکے کے کفار و مشرکین کے سامنے اعلان کیا ہے, اعلان نبوت کیا ہے, تو آپ کا کیا حال کیا؟ تب بھی سکلے ہیں, لوگ تانے دے رہے ہیں, آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا. آپ جائیے طائف کے واقعات کو اٹھائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ گئے دین کی دعوت دینے کے لیے کہ اے لوگوں اللہ سے جڑ جاؤ, جہنم کے راستے کو چھوڑ دو, جنت والے راستے پہ آ جاؤ, کیا پرکار کیا ہے شاعر محمد ابن عبد الوہاب. آپ دیکھیں گے مفتی ضیاء اللہ صاحب وغیرہ جو لوگ حج کرنے گئے طائف کے اس علاقے میں جائیے, مجھے وہاں پہ ڈرائیور لے کے گیا اور کہنے لگا کہ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر کی بارش ہوئی اور یہیں سے مارتے ہوئے. بہت اونچائی ہے, سہانا موسم, بہت اچھا موسم. وہاں کے امام سے بھی میں نے ملاقات کی, حضرت جامع عبداللہ ابن عباس جو سن 8 ہجری کی تعمیر ہے لیکن ابھی نئی تعمیر ہے. تو میرا محترم بزرگ و دوستو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیفیں دی گئی اس دین کے خاطر. یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کتاب کو چلاتا رہے گا, لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے, کامیاب ہوتے رہیں گے, دل ان کے نورانی بنتے رہیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے زبور, تورات, انجیل نازل ہوئی. اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے جاؤ, وہاں آپ کو مل جائے گی کتاب. آپ عبادت خانے میں چلے جاؤ, داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کو آپ کی کتاب
आवाज दे दी जाएगी। लेकिन जब कुरान करीम का नुज़ूल का वक्त आया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में तो कुरान का नुज़ूल गारे हिरा में, अगर आप बदर में हैं तो कुरान का नुज़ूल बदर में, अगर आप उहुद में हैं तो कुरान का नुज़ूल उहुद में, अगर आप बिस्तर आयशा में हैं तो कुरान का नुज़ूल बिस्तर आयशा में हो रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये आफाकी किताब है, आसमानी किताब है, आने वाली इंसानियत के लिए रहनुमा और मुक्तदा किताब है। जिन लोगों ने इस कुरान को अपने सीने में बसाया, अपनी जिंदगियों में लाया, अल्लाह ताला ने वो कितने भी निचले दर्जे में जिंदगी गुजार रहे थे, अल्लाह ताला ने उनको बुलंद किया। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने सख्त दिल थे, ईमान लाने से पहले नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए निकल रहे हैं। रास्ते में मिल गए साहबे रसूल, कहा आप कहाँ जा रहे हो? कहा नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जा रहे थे। फरमाया आप अपने घर की तो हाल ले लो, क्या हालात है आपके घर के? आपकी बहन बहनोई जो है वो ईमान ला चुके, आप घर पे पहुंचते हैं। और मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, घर पे कुरान की तालीम चल रही थी। सईद इब्न ज़ैद, हज़रत फातिमा जो आपकी बहन थी, ये लोग कुरान पढ़ रहे थे। पढ़ाने वाले छुप गए, बहन भी सामने आए और कहा क्या पढ़ रहे थे? क्या कुरान पढ़ रहे थे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों को मारा और कहा कि लाओ क्या पढ़ रहे थे? जब दिया और आपने पढ़ा, कहा लेके चलो मुझे कमली वाले के पास। गए थे मानने के लिए और कुरान की आयतों को सुन करके, कुरान के पढ़ करके अपने दिल को दे दिया और दारे अरकम में पहुंचते हैं। सफा मरवा से नीचे जब आप उतरेंगे, सफा से नीचे उतरेंगे, वही हिस्सा है दारे अरकम का। थोड़ा सा जब आप नीचे उतरेंगे, वहां पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुरान वो चीज है अगर दिल में आ जाए, वजूद में आ जाए, हाफिज़ कुरान बन जाए, आलिम कुरान बन जाए, जो किसी को पूछता नहीं था उसने हिफ्ज़ की कर लिया, लोग इज्जत की निगाह से देखने लगे। जो लोग दूसरे लफ्जों से याद करते थे, आलिम बन गया, अदब व एहतराम आ गया। आज हमें आपने बिठाया, किस वजह से बिठाया? तो बहुत सारे लोग थे, क्या जरूरत थी सुनने की? बस कि कुरान हमने पढ़ा है, कुरान हमने सीने में बसाया है, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, अपनों को पढ़ाया। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये जो इदारे हैं दीनी किले हैं, हाँ ये दीनी किले हैं। जितनी पुरानी तारीख इस्लाम की है, उतनी ही पुरानी तारीख मदारिस की भी है। सुफ़ा चबूतरा आप जाइए, 70 साहबे किराम का मुबेस वहां पढ़ा करते थे। कितने बड़े बड़े वहां से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 5374 अहादीस मरवी, पूरे सहाबा में सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। सुफ़ा चबूतरे पे पढ़ने वाले लोग। और आप याद रखिए, गरीब घराने ही के तो बच्चे पढ़ते हैं, यही बच्चे पढ़ते हैं। और मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आलिम बनते हैं, हाफिज बनते हैं, कारी बनते हैं, मुहद्दिस बनते हैं, मुफस्सिर बनते हैं, बड़ी कुर्बानियों के बाद। और ये जब मदरसे में आ जाते हैं, ये असातिज़ा के लिए, मोहतमिम के लिए अमानत है। इनकी सही दीन और तरबियत और इनकी सही तालीम और तरबियत होनी चाहिए। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इन बच्चों को संभालना चाहिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सबसे बेहतर जो है सीखना सिखाना वो कुरान करीम का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। आज दुनिया शोर मचा रही है, जो डिग्री पाएगा वो सबसे आला होगा, जो कलेक्टर होगा वो सबसे आला होगा, जो डॉक्टर होगा वो सबसे आला होगा, जो इंजीनियर होगा वो सबसे आला। बिल्कुल आप पढ़िए, पढ़ाइए, कोई मना नहीं करता है, लेकिन आका ने कह दिया जो सबसे बेहतर तालीम है वो कुरान हकीम की है, हदीस की है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये जो हुफ़ाज़े किराम हाफिज़े कुरान हुए हैं, अपने सीनों में कुरान को बसाया और अचाया है, अल्लाह ताला जो है इनको भी अजर देगा, इनके वालिदैन को भी अजर होगा। मुझसे पहले तमाम उलमा ने पूरी तफसील के साथ बातें की है। ये इदारे जो हैं ये पूरे इलाके के लिए इससे हिफाजत होती है। कुरान तो यहाँ पढ़ा जाएगा, लेकिन जो मस्जिद के बगल में या मदरसे के बगल में जो लोग होंगे वो अपने
برکتوں کی وجہ سے، ان کے رات میں اٹھنے کی وجہ سے، تہجد میں اٹھنے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، ان کو حدیث کے سیکھنے کی وجہ سے، ان کے دعائیں سیکھنے کی وجہ سے تم بھی محفوظ بنو گے۔ لہذا چاہیے کہ ارد گرد کے بھی لوگ معاون بنے، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ کون آئے گا؟ کوئی دوسرا پورا کرے گا؟ آپ یہ حضرات پورا کریں گے تو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ذریعہ ہمارے بچے جو ہے عالم بن جاتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں۔ ان کے پاس ہم کو ان مدرسوں کے پاس بھیجنا چاہیے۔ ہم آپ حضرات جانتے ہیں مدرسہ چلانا اتنا آسان ہے، کہاں کہاں چندہ لینے جاتے ہیں، کہاں کہاں لائنیں لگاتے ہیں، کوئی دیتے ہیں کوئی بھگا دیتے ہیں، کوئی محبت سے ملتے ہیں، کوئی جو ہے سخت الفاظ میں کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک محتمم، ایک مدرس، ایک معلم جو ہے وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارا مدرسہ چل جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم انڈیا میں انگریز آئے، کتنے ہزار مدارس سے دلی میں سب پر بلڈوزر چلوا دیا، قرآن کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن یہ مدارس دین کی حفاظت کے لیے ہمارے اکابرین نے جو جال بچھایا تھا، مدارس کا، مکاتب کا، خانقاہوں کا، تنظیموں کا، ہم 100% کامیاب ہیں، ہم 100% کامیاب ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی ہے، اور غیروں کے لیے صرف دنیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں علماء نے کیا کیا، مدارس نے کیا کیا، انہوں نے کیا، بھئی آپ نے کیا کیا ہے، اپنا حصہ تو بتا دیجئے۔ یہ مدارس نہ ہوتا تو نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہوتا، یہ مدارس نہ ہوتا تو نکاح پڑھانے والا نہ ہوتا، یہ مدارس نہ ہوتے تو تم کو امام نہ ملتا، یہ مدارس نہ ہوتا تو تراویح پڑھانے والا نہ ملتا۔ لوگ جاتے ہیں لائن لگاتے ہیں۔ میں نے ابھی جمعہ میں خار مرکز میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں سیٹ ہو گئے، لوگوں نے کہا مولانا آج نہیں کل آئیے گا، چندہ آج نہیں ملے گا کل ملے گا۔ اگر مولانا لوگ یہ کہتے ہیں آج نماز جنازہ نہیں ہوگی کل ہوگی تو لات تو سڑ جائے گی، کہاں چلے جائے گی؟ ہمیں ان کا استقبال کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، یا جو ہے مدارس میں بھیجیں، مکاتب میں بھیجیں۔ اور یہی دیکھیے جو ارتداد کی لہر چل رہی ہے نا پورے ہندوستان میں، وجہ کیا ہے؟ عقائد کا علم نہیں ہے۔ مکتب میں بھیجے ہوتے تو یہ حالت پیش نہ آتی، کیونکہ کم سے کم درجہ پنجم تک تو عقائد معلوم ہی ہو جاتے، ان کو اتنا معلوم ہوتا کہ میں اگر اپنا دین چھوڑوں گی یا چھوڑے گا تو ان کو ظاہر سی بات ہے کہ کتنا بڑا عذاب مسلط ہوگا میرے اوپر۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں، تمام صلاحیت، تمام پیسے اسکولوں کے لیے تو لگا دیتے ہیں، لیکن مدارس میں بھیجنے کی توفیق نہیں ہوتی، مکاتب میں بھیجنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو بھیجیں گے اپنے بچوں کو؟ انبیاء کو بھی بڑی فکر تھی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو سب کو جمع کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کم و بیش 150 افراد پر مشتمل تعداد تھی، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ کیا نعوذ باللہ کسی نبی سے شرک اور کفر ہو سکتا؟ نہیں، لیکن باپ جو ہے اپنے بیٹوں کی تربیت کرنے کے لیے باپ اپنا حق ادا کر رہا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور پوتوں سے کہا کہ بتاؤ تم میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے جانے کے بعد کس کو رب بناؤ گے، میرے جانے کے بعد کس کو معبود حقیقی تسلیم کرو گے، میرے جانے کے بعد اپنی منتیں اور سماجت جو ہے کس کے سامنے کرو گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، بیٹوں اور پوتوں نے کہا ابا آپ فکر مت کیجئے، ابا جس کی عبادت آپ کرتے تھے ہم انہی کی عبادت کریں گے، جس کی جو پروردگار آپ کا وہی ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کا پروردگار وہی ہمارا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم کو بھی چاہیے، چاہے ہم عالم ہو یا حافظ ہو یا قاری ہو یا مفتی ہو غیر عالم ہو، کہ ہم اپنے
اپنے نسلوں کے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں. جس طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام کے واقعوں کو قرآن نے نقل کیا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کرو اس وقت کو جب لقمان علیہ السلام جیسا دانا اور حکیم آدمی یہ کہہ رہا ہے میرے بیٹے میرے لخت جگر اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا, اللہ کے ساتھ کسی کو ثانی مت بنانا. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا شرک بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان حفاظ کرام کے گھر والوں کو, ان کے خاندان والوں کو, ان کے اساتذہ کو. میں 2 جملے کہوں گا نعت کے, اس کے بعد اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. میں نے وہ نعت جو ہے روضہ اطہار میں بھی پڑھی تھی, بدر میں بھی پڑھی, اور ہر مقامات پہ جہاں مکہ مدینے میں بھی کے سفر میں نے وہ پڑھی, اور جو ہے طائف میں بھی پڑھی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ گیا, وہاں پہ بھی پڑھا. تو اکثر میں پڑھا کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اس کو پڑھیں. اے باتیں صبا مجھے پر احسانوں یہ فرمانا, اے باتیں صبا مجھے پر یا رب
حضرت مولانا اسلم صاحب کی جذبات کی قدر کرتے ہوئے ہم ان کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. انہوں نے اپنے خطاب سے ہمارے ایمانی جذبے کو جگایا اور بہت ہی خلوص اور جذبے کے ساتھ انہوں نے نعتیہ کلام بھی پڑھ کے سنایا. ان کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرہ. اب میں ہمارے درمیان اس ادارے کے اہم معاون